بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زوج عربی زبان کا لفظ ہے جو میاں اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع ازواج آتی ہے۔ البتہ اردو زبان میں شوہر کو زوج اور بیوی کو زوجہ کہتے ہیں، اور زوجین سے مراد میاں اور بیوی دونوں ہیں۔ زوجین میں ایک کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے کے فرائض پہلے کے حقوق ہوتے ہیں۔ خاوند کے حقوق اور بیوی کے فرائض میں سب سے پہلے شوہر کی اطاعت ہے۔ کسی بھی مسلمان عورت پر اپنے شوہر کا سب سے پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اگر مرد اپنی بیوی کو خلاف شریعت کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں، بلکہ اس معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اس کے علاوہ بیوی کا دوسرا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر اور مال و متاع کی حفاظت کرے، اور ساتھ ساتھ اپنی اور اس کی عزت و آبرو کی بھی مکمل حفاظت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت صوم و صلات کی پابند ہو اور پاک دامنی کے ساتھ اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ عورت پر یہ بھی فرض ہے کہ خاوند جو کچھ بھی اپنے خون پسینے اور محنت و مشقت سے کما کر لائے اسے قبول کرے اور اس کی ناشکری بالکل نہ کرے، بلکہ احسان مندی کے ساتھ اسے قبول کرتے ہوئے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرے، جائز ضروریات کے علاوہ کوئی دوسرا مطالبہ نہ کرے، اور خاوند کو ناجائز مطالبات منوانے کی خاطر ناجائز اور حرام کمائی پر مجبور بھی نہ کرے، ورنہ وہ سخت گناہ گار ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں اور میرے دوستوں، ارے ساری انفرادی عبادتیں اپنی جگہ، بزرگی اپنی جگہ، لیکن اصل یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے میاں کے آپ پر جو حقوق ہیں انہیں آپ کتنا ادا کر رہی ہیں، کس درجے کی اطاعت کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی جنت تو بہت ہی آسان ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اپنے میاں کی اطاعت کر لے اور اپنے ناموس کی حفاظت کر لے تو جنت کے سارے دروازے اسے بلائیں گے کہ آ جاؤ اور یہاں سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی بھی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ 3 صفات والی عورتیں جنت میں جائیں گی۔ ان میں پہلی عورت اپنے میاں سے محبت کرنے والی ہے۔ یہ محبت عجیب چیز ہے کہ جب محبت ہو تو محبوب کے سب عیب چھپا لیے جاتے ہیں، اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ بسا اوقات اس محبت کی وجہ سے عیب بھی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ تو پہلی چیز محبت ہے۔ اللہ کے ہاں تو عورت کی ان صفات کی قدر و قیمت ہے جو آج کے معاشرے نے عورت سے چھین لی ہے۔ اور بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو سہیلیوں میں بیٹھتی ہے تو اپنے میاں کی ساری برائیاں کرتی ہے، اور عورتیں بھی بڑی بدنصیب ہیں، وہ بھی پوچھتی ہیں کہ تمہارا میاں کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، میں تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ مزید یہ کہ اگر کسی وجہ سے شوہر کو غصہ آ جائے اور اس سے کوئی بات بری لگ جائے تو وہ ناراض نہ ہو، بلکہ عورت کو یہ کہنا چاہیے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک میں نہیں سوؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی خوبیوں میں سے یہ بھی ایک خوبی بتائی ہے کہ میاں کو راضی کیے بغیر ایک رات بھی نہ سوئے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کسی سفر پر تشریف لے گئے۔ راستے میں ان کا گزر مختلف قبائل پر ہوا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سفر کے دوران قبائل میں عجیب منظر دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سرداروں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے تعظیمی سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اگر میری امت میں تعظیمی سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں عورت سے یہ کہتا کہ وہ اپنے میاں کے سامنے سجدہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ عورت پر اس کے شوہر کا ایک عظیم حق ہے، اتنا عظیم حق ہے کہ اگر شوہر کا تمام جسم زخمی ہو
جس سے پیپ اور خون بہتا ہو، اور عورت اس کے زخمی جسم کو زبان سے چاٹے، تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ عورت سب سے بہتر ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، جب اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اور اس کی جان و مال کے حوالے سے جو باتیں اس کے شوہر کو ناپسند ہوں ان کی مخالفت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے اور اس کا شوہر ناراضی میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے اور سوائے فرض کے کہ کسی دن بھی اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ اگر بغیر اجازت کے روزہ رکھا تو گناہ گار ہوگی۔ بغیر اجازت اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اگر عورت نے کوئی عمل کر لیا تو شوہر کو ثواب ہے اور عورت کو گناہ۔ نیز بغیر اجازت شوہر کے گھر سے نہ جائے۔ اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ عرض کی گئی اگر شوہر ظالم ہو تو اگرچہ ظالم ہو پھر بھی بغیر اجازت کے گھر سے نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اے عورتوں خدا سے ڈرو، شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو، کیونکہ عورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شوہر کا حق کیا ہے تو جب تک شوہر کھانا کھاتا رہتا یہ اس کے پاس کھڑی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، عورت ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں پائے گی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے خوش تھا وہ جنت میں جائے گی۔ یہ ایسی عورت کے لیے ہے جو احکام و فرائض اسلام کی پابندی کے ساتھ اپنے خاوند کو بھی خوش رکھنے کا اہتمام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی غلطیاں معاف فرما کر ان کو ابتدا میں ہی جنت بھیج دے گا۔ جہاں بد مزاج اکھڑ قسم کی عورتیں ہیں وہاں نیک مزاج خوش حسال خواتین بھی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت دنیا میں اپنے خاوند کو ایذا پہنچاتی ہے تو اس کی حورین میں سے ہونے والی بیوی کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے ایذا مت پہنچا کیونکہ یہ تو تیرے پاس چند روز کا مہمان ہے، ان قریب یہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ حضرت اسامہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے خطرناک فتنہ کوئی اور نہیں چھوڑا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گھریلو زندگی نہیں بن رہی تو سمجھیں کہ کہیں نہ کہیں دینداری میں گڑبڑ ہے، یا میاں کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے۔ عموماً دونوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ بس میرے حقوق پورے ہوں اور میاں چاہتا ہے کہ میرے حقوق پورے ہوں۔ بیوی کہتی ہے میری خواہش پوری ہو اور میاں کہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج گھروں کا سکون ختم ہو گیا ہے اور محبت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ بلکہ اب تو میں ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ جہاں کہیں ایک عورت اور ایک مرد کو ہنسی خوشی باتیں کرتے دیکھو تو یقین کر لو کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں، اور جہاں دیکھو کہ مرد کا منہ مشرق کی طرف اور عورت کا مغرب کی طرف ہے تو یقین کر لو کہ یہ میاں بیوی ہیں۔ یہ حقیقت ہے حقیقت۔ چونکہ معاشرے میں نیکی نہیں رہی اس لیے ایک ہونا بھی نہیں رہا، اعتماد بھی نہیں رہا، پیار بھی نہیں رہا، گھر کا سکون بھی نہیں رہا۔ اس کے اثرات ہماری اولادوں پر ہیں، ہماری نسلوں پر ہیں۔ اب اس اولاد کو سنبھالنے والا نہیں، اس لیے کہ کون سنبھالے؟ وہاں تو اپنا معاملہ ہی گڑبڑ ہوا ہے، کون ان کی تربیت کرے؟ پورا معاشرہ فساد کا شکار ہو چکا ہے، معاشرتی زندگی کی بنیادیں ہل چکی ہیں، گھریلو زندگی کا نظام برباد ہو چکا ہے۔ گھر دلوں کے جڑنے سے بنا کرتے ہیں، اینٹوں سے نہیں بنا کرتے۔ اگر یہ دل جڑ جائیں تو جھوپڑیوں کے اندر بھی سکون اور مزے کی زندگی ہوگی۔ اگر دل ٹوٹے ہوئے ہوں تو محلات کے اندر بھی زندگی اجڑی اجڑی نظر آئے گی۔ اگر دل جڑے ہوئے ہوں تو روکھی سوکھی پر بھی زندگی بہت پرسکون انداز میں گزر جائے گی، اور اگر دل نہ جڑے ہوئے ہوں تو طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوئے ہوں تب بھی زندگی بے چین ہی رہے گی، بے سکون ہی رہے گی۔ دلوں کو جوڑنے والی چیز نیکی ہے، ایمان والی زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی ہے۔ عورت بھی ان ہدایات پر عمل کرے
और मर्द भी इन हदायत पर अमल करे। मर्द औरत का तहफ़्फ़ुज़ करे, इसकी दिलजोई करे, इसको तवज्जो दे, इसकी हौसला अफजाई करे, दिल से इसका सहारा बने, और औरत भी अपने मियाँ की इताअत को अपना मकसद बनाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे कि औरत की खूबी ये भी है कि इसकी ज़ुबान पर हर वक्त अल्लाह का शुक्र हो, इसकी ज़ुबान में मिठास हो, और मर्द का कमाल ये है कि वह अपनी ज़िम्मेदारियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। बाहर की सारी ज़िम्मेदारियाँ मर्द के सुपुर्द हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था। शादी के बाद ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुम घर की ज़िम्मेदारियाँ संभालो, मैं बाहर की ज़िम्मेदारियाँ संभालता हूँ। घर के कामकाज की ज़्यादती की वजह से एक मर्तबा जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों पर निशान पड़ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बांदियाँ आई हुई हैं, एक बांदी तुम भी ले आओ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ ले गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी अभी मदीने के बहुत सारे ज़रूरतमंद बाकी हैं, इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं फिर तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी कर दी जाएगी। हाँ, एक बात बताता हूँ, इस पर अमल कर लो, दुनिया में भी राहत मिल जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात को बिस्तर पर जाओ तो बावुज़ू होकर 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। दुनिया की तमाम थकावटें ख़त्म हो जाएंगी और आखिरत की भी थकावट पेश नहीं आएगी। मेरे प्यारे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने इस बारे में हुक्म दे दिया है कि जब किसी की बहन या बेटी को शादी करके अपने घर में लाओ तो इसके साथ अच्छा सलूक करो, इसके साथ अच्छा बर्ताव करो, इसे किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाओ, इसके हकूक़ मुकम्मल तौर पर अदा करो और अच्छे तरीके से रखो। अज़ीज़ दोस्तों, अज़दवाजी ज़िंदगी दीनदारी वाली होनी चाहिए। हमारे दीनदारी सिर्फ मस्जिद तक ना हो, बल्कि हमारे घरेलू ज़िंदगी हमारे दीनदारी का नमूना हो। मैं अच्छे खासे दीनदार लोगों को देखता हूँ कि इनकी घरेलू ज़िंदगी उलझी हुई नज़र आती है, मसाइल खड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी पूछने की ज़हमत नहीं करते ये मसाइल कैसे हल किए जाएं। मेरे दोस्तों, अगर इन असूल व ज़वाबित के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बनाएंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो इसके अंदर हमें सुकून देगा। फिर बैरूनी हालात हमें कुछ देर परेशान ज़रूर करेंगे, लेकिन घर आते ही सुकून मिल जाएगा। घर की मलका चंद मीठे बोल बोलेगी, हमारी दिलजोई करेगी और हमारी परेशानी सुकून में बदल जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।